آج کی یہ علمی فکری نشست جس میں ہم سب شامل ہیں نے اپنے رفقائے کار مفتیان اعظام جامعہ فریدیہ کے ان شاہینوں کی طرف سے آنے والے ہر جید عالم دین کو اور ہمارے آنے والے وقت کے مفتیوں کو نہایت ہی ادب و احترام، پیار، محبت، شرف کے ساتھ اہلاً و سہلاً مرحبا کہہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے اور جامعہ فریدیہ یہ ایک بندے کا نہیں، پوری ملک کا، ملت کا یہ ایک ادارہ ہے جس میں ہم سب اپنی نشو و نما حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خصوصی رحمات و برکات تجلیات کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب ذوالجلال بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے سرفرازی عطا فرمائے۔ آج کا عنوان فتویٰ کیا ہے اور فتویٰ کے بنیادی اصول جن پر عمل پیرا ہو کے ہم فتویٰ کے میدان میں آگے بہتر طریقہ سے بڑھ سکتے ہیں، ان کا ذکر کیا جانا مقصود ہے۔ بنیادی طور پر کہ فتویٰ ہے کیا، شیخ راغب اصفہانی مفردات القرآن میں ذکر فرماتے ہیں الفتیہ والفتویٰ الجواب عما یشکل من الاحکام۔ کوئی حکم جب اس میں مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے کہ اب کرنا کیا ہے۔ ایک آدمی کے ہاتھ پر زخم ہے، وضو کرنا ہے، پانی لگنا نہیں چاہیے، اب کرنا کیا ہے۔ ایک شخص پانی سرے سے اس کے پاس ہے نہیں، نماز پڑھنی ہے، مشکل پیش آ گئی، اب کرنا کیا ہے۔ ایک شخص جس کے پاس یہ احساس نہیں کہ اب میں نے قبلہ کا رخ تو کرنا ہے مگر بتانے والا کوئی نہیں، مشکل پیدا ہو گئی، کرنا کیا ہے۔ وہ وقت کا مفتی بتائے گا کہ اگر آپ نے کوئی پٹی چڑھائی ہے، پلستر لگایا ہوا ہے، تو اب آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، اس کا نام فتویٰ ہے۔ پانی آپ کے پاس نہیں ہے، تیمم کر لینا ہے۔ جو مشکل پیش آئی اس کا آپ نے ادراک کیا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل نکالا، اس کا نام فتویٰ ہے۔ آپ نے اپنی نظام زندگی کو پیش آمدہ مسائل پر جب آپ نے دیکھا کہ میری زندگی چل رہی ہے، اس کا اب یہ مرحلہ ہے، کوئی شخص آپ کے پاس مشکل مرحلہ لے کے آ گیا، الفتیہ والفتویٰ الجواب عما یشکل، جو ایک مشکل پیدا ہو چکی ہے احکام کے حوالہ سے، اس کا حل نکالنا، حل پیش کر دینا، اس کا نام فتویٰ ہے۔ کتنے لوگ ہیں عموماً آج کل نکاح کے مسائل، شادی کے مسائل، طلاق کے مسائل بطور خاص اللہ پناہ دے مفتیوں کے پاس آتے ہیں، آپ اس کا حل نکالتے ہیں۔
جو اس مشکل مرحلہ کا مسئلہ کا آپ نے حل پیش کیا ہے، اسی کا نام فتویٰ ہے۔ کیونکہ یہ جتنے دلائل تو بکھرے ہوئے ہیں، مضبوط ترین کام جو ہے وہ فتویٰ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مفہوم جسے لسان عرب نے لکھا، ابن منظور، وہ لکھتے ہیں کہ الفتیہ تبیین المشکل، الفتیہ تبیین المشکل من الاحکام، جو ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے اس کو واضح کرنا، اس کا نام فتویٰ ہے۔ اصل میں یہ فتویٰ بنا ہے اصلہ من الفتیٰ، فتیٰ کہتے ہیں نوجوان کو، وہ شخص جو نوجوان ہے، کڑیل ہے، اور اپنے زور بازو کے ساتھ میدان کے اندر ڈٹ جاتا ہے، وہ ہے فتیٰ۔ تو جو آپ کا فتویٰ ہے یہ بھی دلائل کی دنیا میں ڈٹ جاتا ہے، اور آنے والے جتنی معلومات ہیں ان کا یہ مقابلہ کرتا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھ دیا، یہ آپ کا لکھا ہوا میدان میں ڈٹا ہوا ہے، جیسے نوجوان ڈٹ جاتا ہے، اسی کا نام فتویٰ ہے۔ اور بالکل یہ تو ہوگا لغوی مفہوم، اور اصطلاح میں فتویٰ کو فتویٰ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ دلائل کے مقابلہ میں یہ ایک دلیل ہوتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے کہ ہے کوئی اس کے مقابلہ، ہے کوئی اس کا مقابلہ کرنے والا۔ جب کوئی دلیل اس کا مقابلہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فتویٰ اس نوجوان کی طرح ڈٹ گیا ہے جو میدان میں کود کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مقابلے۔ یہ کام آپ کی تحریر نے کیا۔ اور یہ جو مفتی ہے، کیا یہ کچھ چھوٹی موٹی چیز ہے؟ یہ مفتی جو ہے یہ ویسے مفتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر مفتی کو پرکھنا ہے، ترازو میں تولنا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، تو امام شاطبی الموافقات اس کو پڑھیے۔ امام شاطبی فرماتے ہیں المفتی قائم فی الامت مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مفتی کا مقام ہے۔ مفتی وہ شخص ہے جو امت مسلمہ میں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قائم مقام ہوتا ہے، یہ اس کا مقام ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا یہاں تھوڑا سا رک کر ہم سوچیں، ہم نے راستہ کون سا اختیار کیا؟ راستہ وہ اختیار کر چکے ہیں جو سیدھا مدینہ منورہ جاتا ہے۔ راستہ وہ اختیار کر رہے ہیں جو تجلیات ربانی سے ہوتا ہوا مصطفی نگاہوں سے امین بن کر آگے بڑھتا ہے۔ ہم نے وہ راستہ اختیار کیا ہے کہ جس راستہ کا چلنے والا راہ رو مشکل گھاٹیوں سے گزرتا ہوا اللہ اور اس کے رسول کی تجلیات کا امین بن جاتا ہے۔ ہم نے اس راستہ کو انتخاب کیا، اور یہ عمل کہ جو شخص مفتی ہے یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قائم مقام ہے۔ کیوں؟ امام شاطبی فرماتے ہیں وجہ یہ ہے لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اور میرے بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وراثت میں جو کچھ ہوتی ہے وہی کچھ ملتا ہے۔ وراثت میں جو چیز ہوتی ہے وہی کچھ ملتا ہے۔ اگر باپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، موتی ہیں، جواہرات ہیں، وہ وراثت میں چلتے ہیں۔ اور یہ جو عالم ہے
ورثۃ الانبیاء، یہ نبیوں کا وارث ہے. اور نبیوں کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس عرفان، پہچان، ادراک، بالیدگی، شعور، فکر کا استحکام، معاشرے کے سامنے ڈٹ جانا. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ نبیوں کا کام ہے. اور یہ بندہ مفتی، یہ نبیوں کے قائم مقام ہے. یہی وجہ ہے آزمائش اس کے پاس آتی ہے، بہت سی گھاٹیوں سے اسے گزرنا پڑتا ہے، بہت سے مسائل مصائب کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے. بہت سی جگہوں پر اسی بندے کو، جسے مفتی کہا جاتا ہے، اتر کر مقابلہ کرنا پڑتا ہے. اور پھر یہ چھوٹا مقام تھی تو اس کا چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ یہ امین ہے نبوت کی نگاہوں کا، امین ہے سرکار دو سرا کی تعلیمات کا. بل الآخرۃ خیر لک من الاولیٰ. اے حبیب، آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہے. یہی وجہ ہے، آپ دنیا بھر کے اندر دیکھ لیں، علماء کے حال کی بنسبت ان کا استقبال روشن ہوتا ہے. لوگوں کے حال روشن ہوتے ہیں، استقبال پتہ نہیں کیسا ہو. مگر میں پھر ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتا ہوں، یہ ایک مفتی ہے، یہ ایک عالم ہے، یہ اللہ رب العزت کے پیغام کو عام کرنے والا ہے، یہ عالم دین ہے، یہ خطیب ہے، یہ قرآن و سنت کی روشنی میں مچل کر دیوانوں کی طرح چلنے والا ہے. حال اس کا جیسا بھی ہے، استقبال اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا. یہ مفتی قائم مقام ہے، قائم مقام ہے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا. اور پھر اسی میں فرمایا وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. تو نبیوں نے وارث کیا بنایا؟ درم و دینار کا وارث نہیں بنایا. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. انہوں نے اگر وارث بنایا ہے تو علم کا وارث بنایا ہے، علم دیا ہے. اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ جس علم کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تک سارے نبی تقسیم کرتے رہے، آج ہم اپنی جھولیاں پھیلا کر اسی علم کے حصول کے لیے بیٹھے ہوئے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. دیکھیے اس کی خوش نصیبی قرآن مقدس میں لفظ فتویٰ کا استعمال سورہ النساء میں ہوا. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ فتویٰ پوچھتے ہیں. یستفتونک، جب کوئی بندہ آپ کے پاس آ کر فتویٰ پوچھے، جھوم اٹھنا، اندر سے رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کرنا کہ آج وہ کام ہو رہا ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ ہوا کرتا تھا. یستفتونک، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں. اور یہ مفتی، یہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نمائندہ ہے. یستفتونک فی النساء، عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم، آپ فرما دیے تمہیں اللہ فتویٰ دیتا ہے. جس کا مطلب ہے جس راستے کا انتخاب آپ، میں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے کر چکے ہیں، یہ خدا کا راستہ ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا راستہ ہے، اللہ جل جلالہ کی تجلیات کا راستہ ہے، یہ وہ راستہ ہے. اور بالکل اسی طرح سے سورہ الصافات میں، سورہ یوسف میں موضوع ہے. اور اسی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کا ارشاد عالی شان
آپ نے فرمایا کہ من افتا بغیر علم، جو علم کے بغیر فتویٰ دیتا ہے، علم کے بغیر جو فتویٰ دیتا ہے، کانا اسمہ علی من افتا، اس کا گناہ اسی پر ہوگا جس نے غلط سلط فتویٰ دیا ہے۔ اور دیکھیے جاہل آدمی یہ فائدہ کی بنسبت نقصان زیادہ کرتا ہے۔ جس آدمی کے اندر جہالت ہے اور بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ صاحب علم ہے، یہ نقصان بھی زیادہ کرتا ہے۔ حضور سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ خود فرماتے ہیں کہ جو بندہ جاہل ہے اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ یکسر الفساد من الاصلاح، وہ اصلاح کم کرتا ہے، فساد زیادہ کرتا ہے۔ ابھی صحیح بخاری شریف کا سبق ہو رہا تھا تو میں اپنی 3 جہالتیں ذکر کر کے بچوں کو بتا رہا تھا کہ جاہل آدمی نقصان زیادہ کرتا ہے۔ ہمارے بھائی جان پیر محمد اسلم شاہ صاحب ان کا نام تھا، ان کے تایا جی بھی ہیں پیر عدنان شاہ صاحب کے۔ میں ان کے کمرے میں گیا، یہ دیکھیں جہالت نقصان زیادہ کرتی ہے۔ میں چھوٹا تھا، میں ان کے کمرے کے میں گیا، انہیں حکمت کا شوق تھا۔ میں گیا تو اندر بڑی بدبو آ رہی تھی۔ میں نے کہا اوہ یہ ہمارے بھائی جان نے کمرہ ہی صاف نہیں کیا۔ میں نے کمرے کی صفائی کا پکا ارادہ کر لیا، اب میں کمرے کی صفائی کر رہا ہوں۔ دیکھیں وہ میں نے دیکھا اچھا بدبو یہاں سے آ رہی ہے، وہ پڑے ہوئے تھے تربوز، اور میں نے کہا یہ اصل میں تربوزوں کی بدبو ہے۔ میں نے انہیں پکڑا باہر پھینک دیا۔ اتنے میں وہ ہمارے بھائی جان آ گئے، وہ حکیم صاحب کہنے کہ جہاں تربوز پڑے تھے۔ میں نے کہا بھائی جان اصل بدبو کے مرکز تو وہی تھے، میں نے انہیں باہر پھینک دیا ہے۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہتے اوہ میں کشتہ فولاد بنا رہا تھا، اس کا آخری دن تھا۔ اب دیکھیں کتنا میں نے نقصان کیا، چونکہ میں جاہل تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کیا ہے۔ پیر سید شبیر احمد ہاشمی رحمۃ اللہ پتوں کی والے، ان کے بابا وہ میری پھوپھو کے میاں تھے، وہ بھی حکمت کرتے تھے۔ میں ان کی جب مطب میں گیا، دیکھیں جاہل بندہ نقصان کتنا کرتا ہے۔ جب میں گیا میں نے دیکھا کہ ان کی شیشیاں بہت سی ہیں، کسی میں اتنی سی دوائی ہے، کسی میں اتنی دوائی ہے، تو کیوں نہ یہ ساری ایک شیشی میں جمع کر دی جائے۔ اب دیکھیں جاہل آدمی کتنا نقصان کرتا ہے۔ میں نے نیچے اخبار رکھا، ساری شیشیاں اس میں پلٹ دیں۔ اب وہ میں نے سارے مکس کر کے وہ ایک جار میں جو بڑا تھا اس میں بند کر، اتنے میں بزرگ ہمارے تشریف لے آئے۔ یہ کیا؟ میں نے کہا بابا جی دیکھیں ساری شیشیاں خالی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے کر دیں۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ تو نے کیا کیا؟ اب یہ کیا تھا؟ یہ جہالت تھی، نقصان زیادہ کیا فائدہ کم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ لڑائی کرنے والے لوگ عبادت میں کمی نہیں تھی، عبادت میں کم نہیں تھے۔ خارجی لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت میں کمزور تھے؟ اشراق، چاشت، اوابین کے نوافل، نفل پہ نفل بہت کچھ کرتے تھے، مگر علمی اور فکری استعداد کی کمزوری، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جاہل آدمی آج بھی یہ خارجی تو رہیں گے قیامت تک۔ جو شخص وہ اسلامی مملکت کا نقصان کرتا ہے اور مسلح خروج کرتا ہے وہ خارجی کہلاتا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ نقصان وہ کرتا ہے جس کے اندر علم کی کمی ہوا کرتی ہے، جہالت ناچ رہی ہوتی ہے، یہ اصل میں کمزوری وہاں پر آتی ہے۔ دیکھیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، الجامع الصحیح للبخاری کی روایت ہے
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ولكن یقبض العلم بقبض العلماء. علم کیسے اٹھے گا؟ علم کیسے اٹھے گا؟ علم یوں اٹھے گا علماء کو اٹھا لیا جائے. کچھ لوگ علم نہیں رکھتے، فتویٰ دے دیتے ہیں. میرے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی کے ہم نام اور انتہائی صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا بالفضل اولانا ابو ظفر مفتی محمد منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، ایک مرتبہ ٹیلی فون انہوں نے سنا، ہنسنے لگ گئے. میں ان کے پاس بیٹھا ہوا پڑھ رہا تھا، بھی میں نے شروع کیا. میں نے جی آپ ٹیلی فون سننے کے بعد ہنس رہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا بیٹا شہر کا ایک آدمی ہے، مولانا لوگ اسے سمجھتے ہیں، جب اس کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے پہلے وہ مسئلہ بتا دیتا ہے، وہ بعد میں مجھ سے ٹیلی فون پہ رابطہ کرتا ہے، جی مفتی صاحب میں نے یہ فتویٰ بتا دیا ٹھیک تو ہے؟ کہتے میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ اس آدمی کی معلومات ہی وافر نہیں، وہ جانتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا ضرور کرم فرمائی کرتا ہے کہ فتویٰ دینے کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کرتا ہے کہ حضور والا میں نے فتویٰ ٹھیک دے دیا. تو یہ ہمارے معاملات ہیں. بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں، مگر مفتی کی جو ذمہ داری ہے یہ قائم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب دیکھیے یہاں پر یہ کام جو فتویٰ کا کام ہے، اللہ رب العزت نے فتویٰ دیا، قرآن فرماتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فتویٰ عطا فرمایا، آپ نے عطا فرمایا. حضرت ابن مسعود نے فتویٰ عطا فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فتویٰ عطا کیا. یعنی یہ صرف سوچنے کی بات ہے جدھر ہم جا رہے ہیں یہ راستہ کون سا ہے، یہ شاہراہ کون سی ہے. اسی شاہراہ پر چلنے والے حضرت زید بن ثابت بھی تھے، ابو موسیٰ اشعری بھی تھے. اسی سفر کو طے کرنے والوں میں ابی بن کعب بھی تھے. جلیل القدر شخصیتیں موجود، یہ فتویٰ کے میدان کی شخصیتیں ہیں. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک ایسے راستہ کا انتخاب کیا جو ٹوٹا پھوٹا ہوا راستہ نہیں ہے. یہ شاہراہ ہے، شاہراہ اعظم ہے، بہت بڑا راستہ ہے کہ جس راستے پر آمینہ کے لال، سرکار دو سرا، شہنشاہ معظم، نبیوں کے امام، رسولوں کے خطیب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم چلے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے اسی راستہ کا انتخاب کر لیا ہے، کہ اس کی ذات کا کرم ہے. فتویٰ دینا کیسے ہے؟ کیونکہ یہ بات بھی ہم اصول کی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں. اصول الشاشی میں پڑھا ہم نے، نور الانوار میں پڑھا ہم نے، اسامی میں پڑھا. ہم اس سے اوپر چلے جائیں تو ہم نے یہ پہلے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے، اور یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک، وہ اسے پیش کیا جاتا ہے اور ہر جگہ پر کائنات کے آقا نے حضرت معاذ بن جبل کو گورنر بنا کر بھیجا، جاؤ آپ یمن کے گورنر ہیں. مگر ساتھ ہی فرمایا کیف تقضی ان اراد لک قضاء، اگر کوئی فیصلہ تمہارے پاس آ گیا کیسے کرو گے؟ فیصلہ کیسے کرو گے؟ عرض کرتے ہیں حضور اقضی بکتاب اللہ، سب سے پہلے میں اللہ کی کتاب کو دیکھوں گا کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ بات تو ٹھیک ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِي کتاب اللہ، اگر وہ تمہیں اللہ کی کتاب میں نہ ملے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی کتاب میں نہ ہو تو، یہ نہیں فرمایا. اگر تمہیں نہ ملے، تمہاری استعداد
کمزور ہو اور قرآن مقدس کے آیات میں تم اسے تلاش نہ کر سکو، تمہاری استعداد نہ ہو، تو پھر کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں فبسنت رسول اللہ، حضور پھر میں آپ کی سنتوں پر چلوں گا، میں ان میں تلاش کروں گا۔ حضور نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ فِيهِ، اور یہاں بھی فرمایا اور اگر تم میدان سنت میں وہ مسئلہ نہ پاؤ، یعنی معاذ بن جبل اگر تمہیں دستیاب نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ حضور پھر یہ ہے اجتہد برائے، میں اپنی رائے کے ساتھ چلوں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، میں اپنی رائے کے ساتھ آگے بڑھوں گا، ولا آلو۔ حضور خوش ہو گئے۔ دیکھیں جواب کیا ہے؟ حضور میں کتاب الہی میں تلاش کروں گا، سنت نبوی میں تلاش کروں گا، پھر حضور میں اپنا اجتہاد کروں گا۔ حضور خوش ہو گئے، خوشی کے ساتھ فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدرہ، حضور نے پیار کے ساتھ آپ کے سینے پہ ہاتھ مارا، جس کا مطلب یہ تھا واہ کیا تو نے بات کی، کیا خوب تو نے بات کی ہے۔ اور یہ عمل آپ خود فرماتے ہیں فقال الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما یرضی رسول اللہ، وفق رسول اللہ صلی اللہ، کیا اللہ کی ذات کا احسان ہے کہ اس نے اس رسول کے رسول کو، اب ذرا غور کرنا، رسول حضور رسول کے رسول کو، کہ جس کے ذمہ فتویٰ ہے، رسول کے رسول کو توفیق عطا فرمائی کہ کتاب الہی سے تلاش کر رہے ہیں، سنت نبوی سے تلاش کر رہے ہیں، اجتہاد کر رہے ہیں۔ یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ تو نے اپنے رسول کے رسول کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے آقا خوش ہوتے ہیں جب مفتی فتویٰ لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، مدینے والا خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری اداؤں کو آگے بڑھا رہا ہے۔ یہ خوشی کی بات، اور یہ بھئی ہماری خوشی کیا ہے؟ ہماری خوشی تو حضور کی خوشی میں گم ہے۔ جب رب ذوالجلال محبوب ہی کی خوشی کا طالب ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، جب وہ محبوب کی خوشی میں خوش ہے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہم بھی اپنے آقا نعمت کی خوشی میں خوش ہیں، کہ وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیے یہاں پر ایک پہلو تو یہ ہوا جو عموماً حدیث پاک پیش کی جاتی ہے۔ شمس الائمہ امام سرخسی، ان کا طریقہ کار فتویٰ دینے میں کیا ہوا کرتا تھا؟ سب سے پہلے کتاب الہی، سنت نبوی، نمبر 2 سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 3 حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابہ کے ارشادات، نمبر 4 اگر صحابہ کے اقوال بھی مختلف ہو جاتے تو پھر آپ دیکھتے کہ بذات ہی احسن قول کون سا ہے، یعنی خوبیوں سے مرصع قول وہ کون سا ہے، وہ قرآن و سنت کے قریب ترین قول کس صحابی کا ہے، آپ اسے اختیار کر لیتے۔ اور اگر مرویات صحابہ میں بھی تلاش نہ ہو سکتا، مرویات صحابہ بھی تو مختلف ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر احسن کی طرف بھی آگے سفر طے نہ کر سکے، تو پھر شیخ سرخسی فرماتے ہیں اپنی رائے کو تحریک دینی چاہیے، اپنی رائے کو تحریک دے۔ اپنی رائے کی تحریک کے اندر وہ بندہ پھر رائے کے مطابق بھی عمل نہیں کر پاتا، اب کدھر جائے؟ تو شیخ سرخسی فرماتے ہیں اگر کوئی مفتی اپنی حتمی رائے قائم نہیں کر سکا، اسے پتہ نہیں چل رہا کتاب الہی، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے اقوال، پھر اس کے اندر اختلاف، پھر کوئی تلاش نہ کر سکا، اب کیا کرے؟
وہ یہ ہے کہ فقہا کی رہنمائی میں چلے۔ فقہا نے بڑا فقیہ کب بنتا ہے؟ جب قرآن و سنت کو جانتا ہے تو فقیہ بنتا ہے۔ بعض لوگ اعتراض کر دیتے ہیں بھئی فقیہ کی بات ہو کیا مانا، قرآن و سنت پہ چلو۔ اللہ اکبر، تو یہ فقیہ کیسے بن گیا؟ یہ ابو حنیفہ کیسے بن گیا؟ یہ ابو یوسف کیسے بن گیا؟ یہ پرزے تیار ہوئے کیسے بن گئے؟ فقیہ تیار ہوتا ہے کہ جب وہ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی کے اس مقدس سفر کو طے کرتا ہے، پھر کہیں جا کر فقیہ بنتا ہے۔ اس لیے، اور اگر مفتی اپنی حتمی رائے تک نہیں پہنچ سکا، فقہا اللہ ان کا بھلا کرے ان کی رائے کو دیکھے گا۔ اگر یہاں پر سفر طے کرتے کرتے جو مبتلا بہی شخص ہے، یا جس مفتی کے پاس کوئی فتویٰ لے کر آ گیا ہے، تو وہ جو رائے اشبہ بالحق، جو حق کے زیادہ قریب ترین ہے، اس رائے کو اختیار کرے گا۔ اشبہ بالحق، کیونکہ حقیقت تو رب ہی جانتا ہے نا، اصل حقیقت کیا ہے۔ لیجیے یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جتنے فتاویٰ ہیں، فتاویٰ ویسے ہی فتویٰ رائے کے ساتھ نہ پیش کر دیا جائے جب تک کہ آپ حالات و واقعات کا تجزیہ نہیں کر لیتے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، بات چھپا لیتے ہیں، اس میں آپ کا قصور نہیں ہے۔ میں ایسے ہی 2 موقعوں پر عدالت میں پیش ہو چکا ہوں۔ ایک آدمی آیا، اس نے فتویٰ اور بتایا، وہ فتویٰ میں نے لکھ کر دے دیا۔ ایک اور آ گیا، اب مجھے کیا پتا کہ یہ اسی کے ساتھ ہی اس کا کوئی معاملہ ہے۔ اس نے اپنے انداز میں پوچھا، میں نے وہ لکھ دیا۔ اب دونوں فتوے جج کی ٹیبل پر چلے گا، ایک میں لکھا ہے جائز ہے، ایک میں لکھا ہے ناجائز ہے۔ وہ کہتا ہے یہ مولانا کو بلاؤ۔ میں حاضر ہو گیا، کیونکہ یہ میرا پہلا موقع تھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ وہاں جا کر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے 2 فتاویٰ ہیں، آپ ہی نے لکھے ہیں، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا حصہ بنتا ہے، دوسری طرف آپ اتنا کہہ رہے ہیں۔ میں نے دونوں کو دیکھا، میرے پورے کا پورا اسکیچ ذہن میں آ گیا۔ اصل میں ایک عورت بڑی فراڈن تھی، وہ اس نے کچھ ارکان کو چھپا لیا۔ مسئلہ ان کا عدالت میں چل رہا تھا۔ بھائی ظاہر ہے کہ میں نے تو اس کے مطابق جتنے افراد لکھے ہوئے ہیں فتویٰ اس کے مطابق دینا ہے۔ اب جب وہ پہنچا ہے تو پھر میں نے کہا جی جو سوال یہ ہے اس کے مطابق جواب یہی ہے، اور جو سوال یہ ہے اس کے مطابق جواب یہی ہے۔ میں نے کہا جج صاحب اب فیصلہ تو آپ کریں گے کہ اصل مسئلہ ہے کیا۔ میرے پاس تو اس نے مسئلہ جس طرح رکھ دیا ہے، میں نے تو اس کے مطابق فتویٰ دے دیا۔ خیر میں تو فارغ ہو گیا۔ اب جو مائی بی بی فراڈ کرنے والے تھے، اب وہ میرے پیچھے پیچھے۔ میں نے کہا اب دیکھ اللہ نے جان چھڑائی ہے، اب میں تیرے قابو نہیں آتا۔ اب یہاں پر ذرا غور کریں، آپ کے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کردار چھپا لیتے ہیں، کردار چھپا لیا جاتا ہے۔ جب کردار چھپا لیا جاتا ہے آپ سرخرو ہوں گے، لیکن تحقیق تفتیش اچھی طرح سے کر لیجیے۔ دیکھیں کچھ ہمیں حالات کو دیکھ کر فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک کام پہلے نہیں ہے، بعد میں ہمیں وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ان میں سے چونکہ ہم پہنچنا چاہتے ہیں ایک ایسی چیز پر ہمیں اس کا فائدہ ہو، جس کا فائدہ ہی نہ ہو، چونکہ فتویٰ نویسی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے فائدہ حاصل کیا جائے اور نقصان کو دور کیا جائے۔ جیسے سادہ سے لفظوں میں ہم نے اصول کی کتابوں میں پڑھا ہے مصلحت، یہ اصل میں بنیادی جوہر ہے۔
جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ لائٹیں چل رہی ہیں، پنکھے بھی چل رہے ہیں، لاؤڈ سپیکر بھی چل رہا ہے، مگر ان کے درمیان ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے بجلی۔ بجلی ان سب کے درمیان میں مشترک ہے۔ بالکل اسی طرح کوئی معاملہ ہو عقائد کا، معاملہ جتنے بھی ہیں، کوئی ہو عقائد کا مسئلہ ہو، اعمال کی چیزیں ہوں جن کا تعلق اعمال سے، اخلاقیات سے متعلق ہو، جن کا تعلق عقود کے ساتھ ہو، جیسے رشتہ داریاں ہیں یا خرید و فروخت کے معاملات ہیں، یا ان کا تعلق عقوبات سے ہو، ان سب کے درمیان ایک چیز مشترک ہے جسے مصلحت کہا جاتا ہے۔ مصلحت اجازت دے تو ایک کام ایک وقت میں کیا جاتا ہے، وہی کام ہم نہیں کرتے، یہ مصلحت اجازت نہیں دے رہی۔ دیکھیے ماشاءاللہ آپ دیکھیں، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم گوشت کھا جاتے ہیں، پائیا کھا گئے جی، ایک پایا کھا گئے جی، وہاں پر آدھا کلو کھا گئے جی، یہاں پر 250 گرام کھا لیا جی، مثال کے طور پر جی 1 کلو کھا گئے، بالکل ٹھیک ہے، ہضم کر گئے ہیں، مگر بعد میں آپ کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ 1 کلو گوشت جس بندے نے کھا لیا، ظاہر ہے کہ معدے پر اثر پڑ گیا، اب اسے بعد میں کہا جاتا ہے جناب 1 بوٹی اور کھا لے، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے، میری توبہ بھئی یہ کام اب میں نہیں کروں گا، جب میری طبیعت ٹھیک ہوگی۔ اب دیکھیں یہاں پر مسئلہ کیا ہے، حالات نے اجازت دیے، ایک شیر بھی کھا گیا، حالات اجازت نہیں دے رہے، ایک بوٹی بھی نہیں کھا رہا۔ بالکل اسی طرح سے بعض اوقات حالات و واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، زمانے بدلتے ہیں، تو وہاں پر انداز بدل جاتے ہیں۔ حضور سیدنا دیکھیں قرآن مقدس سے تو فرماتا ہے بالمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ بھی تمہارے لیے محصنات حلال ہے، وہ حلال کی فہرست ایک آ رہی ہے، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا نہیں، یہ عورتیں جو کتابیاں ہیں، مسلمانوں ان کے ساتھ نکاح تم نے نہیں کرنا۔ ادھر دیکھیں قرآن مقدس فرما رہا ہے محسنات جو ہیں ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم نے نکاح نہیں کرنا۔ اللہ یعوذ باللہ، آپ کی قرآن سے مخالف اور متصادم تو نہیں ہے، آپ نے حالات کو دیکھا، حالات کو دیکھا کہ پہلے کتابیہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، وہاں پر کوئی حرج کی بات نہیں تھی، مگر اس زمانے میں کتابیہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا یہ مطلب ہوگا کہ مرد جو ہیں یہ غیر مسلم جو کتابیہ عورتیں ان کے ہاتھوں میں کھیلیں، یہ اسلام کا نقصان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کر دیا، حالانکہ حکم ایک موجود ہے۔ تالیف قلوب کے لیے زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَغْنَى الْإِسْلَامَ، اللہ نے اب اسلام کو غنی کر دیا ہے، ان کی رضا جوئی کے لیے ان غیر مسلموں کو، ان کتابیوں کو مال زکوٰۃ نہ دو، جو انہیں دینا ہے وہ اپنے مسلمانوں میں سے کسی کو دو۔ زمانہ بدلا، انداز فکر بدل گئی، چونکہ پہلے جو مصلحت حاصل ہو رہی تھی وہ اور طرح سے ہو رہی تھی، اور اب جو ہو رہی ہے وہ اور طرح سے ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے غیر شادی شدہ بندہ، وہ ایک روایات میں آتا ہے کہ اس کو کوڑے بھی لگائے جائیں اور تغریب الوطنی 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کر دینا۔
وہ بھی کر دیا جائے. ایک وقت تک یہ چلتا رہا سلسلہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ ربیعہ بن امیہ بن خلف وہاں پر شراب نوشی انہوں نے کی. شراب نوشی اس نے کی تو کوڑے بھی لگے، جلا وطن کیا، مگر ہوا نقصان کیا ہوا؟ سوچا تو یہ تھا کہ سال بھر یہ بندہ باہر رہے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، مگر وہ باہر گیا تو وہ نصرانیوں کے ہتھے چڑھ گیا. نصرانیوں نے جو کچھ تھا فیڈ کر دیا. اب یہ شخص جو نصرانیوں کے ہاتھ چڑھ گیا، دیکھے نقصان ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو تغریب الوطنی، اسے بطور سزا کے نہ رکھا جائے، یعنی جلا وطن کر دینا. اس کو کوڑے تو لگائے جائیں لیکن اسے جلا وطن نہ کیا جائے، رکھا اسے اپنے گھر میں جائے تاکہ اس کی اصلاح کے اور بھی مواقع ہو جائیں. اور پھر خود انہوں نے سنن نسائی میں آتا ہے لا اغرب بعدها احدا، فرماتے ہیں کہ دیکھو میں پھر اس کے بعد کسی ایک بھی شخص کو اب غریب الوطن نہیں کروں گا. سمجھ آ گئی کہ یہاں پر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اب انہیں باہر بھیجنا یہ اسلام کے لیے، اہل اسلام کے لیے نقصان دہ. قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، قلم آپ کے ہاتھ میں ہے، فتویٰ آپ نے دینا ہے. بہت سوچ سمجھ کر دیجئے. یہ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے. ایک شخص نے مفتی صاحب سے فتویٰ لیا ہوا ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کیا عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں؟ انہوں نے بالکل واضح لکھا ہوا تھا ہرگز ہرگز نہیں آ سکتی، واضح طور پر لکھا ہوا تھا. وہ کہہ رہے تھے اس پر آپ بھی تصدیق کر دیں. میں نے کہا جی دیکھیے دو طرح کی ہمارے پاس روایات ہیں. ایک طرح کی روایات میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ پاک میں بھی خواتین مسجد میں آتی تھیں. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرمانے لگی کہ آج اگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جلوہ فگن ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیتے. اور دوسری طرف وہ روایت بھی آتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورتیں تم سے اجازت چاہیں کہ ہم مسجد میں جانا چاہتے ہیں تو ان پر سختی نہ کرو. آنکھیں کھل گئی اچانک. میں نے کہا دیکھیں یہاں پر اگر ایسی کوئی تصدیق کی بات ہوگی تو یہ جھگڑے تک پہنچ جاتی ہے. اب میرے لیے بڑا آسان طریقہ تھا کہ میں وہ سارے کے سارے جمع کرتا روایات کو اور عصر حاضر کے مطابق فتویٰ یہ لکھتا تھا بھائی ضرورت کے وقت جایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی نہ ہو تو نہیں جایا جا سکتا. مگر ایسا فتویٰ دے کر کہ جس کے اندر کوئی جھگڑے کی بات ہو اس فتوے سے رکا جائے. ہمارے ساہیوال کے اندر ایک مسئلہ پیدا ہوا، بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کہ وہ ایک آدمی سے جی جیل میں چلا گیا. کیوں؟ بھائی اس نے قرآن مقدس جلا دیا. بھائی واقعتاً جو بندہ بے حرمتی کرتا ہے وہ اس لائق ہی نہیں کہ اس کا احترام کیا جائے. لیکن جب تفتیش کی گئی تو یہ ایسا کام کرنے والے کا دماغ خراب تھا، پاگل تھا. یا پاگل وہ نہ بھی ہو، ایک آدمی کام جلاؤ گراؤ کر لے کسی اور چیز پر، لیکن وہ چنگاری گر گئی دوسری طرف، بھئی یہ مجرم نہیں ہے. ابھی صبح کی بات ہے، ہمارے ہاسٹل انچارج نے آ کر کہا کہ ایک قمیض دکھائی، بچہ بھی ہے، یا جی اس بچے نے اپنی قمیض کو آگ لگا دی ہے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا بیٹا آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ کہتا جی مجھ سے قسم لے لے میں نے کام نہیں کیا، میں تو ویسے ماچس لے کر بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کے ساتھ جیسے کھیلتے ہیں، میں کھیل رہا، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا. وہ ایک چنگاری جو ہے وہ میری قمیض پر گر گئی تو میں تو الٹا پریشان ہوں کہ میری وردی جل گئی ہے. اب دیکھیں دونوں سوچوں کے اندر کتنا فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے کپڑے کو آپ خود لگائی ہے، وہ کہتا ہے جناب چنگاری گر گئی ہے. اب چنگاری جس کی گر گئی، کپڑے کا نقصان ہو گیا، ہم اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے. یہ بچہ ہے، واقعتاً وہ کھیل رہا ہوگا، جو اسے کام نہیں کرنا چاہیے تھا تو کام ہو گیا.
لہذا بطور خاص جو مذہبی دینی مسائل ہوا کرتے ہیں ان میں فتویٰ دینے کے لیے ہمیں کئی مرتبہ سوچنا ہوگا۔ ایک اور چیچا وطنی کے قریب مسئلہ آ گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ جناب اس آدمی نے لڑائی کے دوران داڑھی کی توہین کر دی، داڑھی کی توہین کر دی، اور قدرتی بات ہے علماء پھر اس پر مشتعل بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر وہاں کے حالات و واقعات کو نہ دیکھا جاتا، شدید گھمسان کی جنگ ہو جاتی۔ جب پتہ کیا گیا، پتہ یہ چلا کہ وہ بندے لڑائی کے دوران اس کا کوئی قصد نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی جیسے کسی کا پگڑی ہاتھ میں آ جائے، گریبان ہاتھ میں آ جائے، آستین ہاتھ میں آ جائے، اس کے ہاتھ میں جو لگی تو اس کی داڑھی کے بال لگ گئے، ورنہ اس کا مقصد نہیں تھا یہ کہ میں توہین کروں۔ میرے ذہن میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جلوہ فگن ہوئے واپس آئے ہیں تو حضرت ہارون علیہ السلام وہ یہاں پر موجود ہیں، لوگوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، آپ نے آتے اپنے بھائی کو پکڑ لیا، وہاں بھی داڑھی شیخ کو پکڑا۔ تو اگر یہ داڑھی کو صرف پکڑنا توہین ہوتا تو فرد جرم کہاں سے کہاں تک جاتی ہے؟ اگر صرف پکڑنا ہی جرم کی بات ہوتی تو جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم بھی تو اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں۔ جب تک حالات و واقعات کا تجزیہ نہ کیا جائے، فتویٰ نہ دیا جائے مسائل کے اندر، یہاں پر سب سے جو بنیادی بات ہے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، مشکل کا ارادہ نہیں رکھتا کہ جس مسئلہ کے اندر آسانی ہو، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ جل جلالہ تم سے تخفیف چاہتا ہے، تخفیف چاہتا ہے۔ اور خود حضور فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، خوشخبری سناؤ، نفرت پیدا نہ کرو۔ اچھا، اب یہاں پر ان باتوں کو ہم جب پرکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ جل جلالہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کو سہولت دی جائے۔ الخلق کلہم عیال اللہ، سارے مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے۔ وخیر خلقہ انفعہم لعیالہ، اور بہترین بندہ وہ ہے جو رب ذوالجلال کی مخلوق کو فائدہ دیتا ہے۔ دیکھیں یہ ایک جب آپ سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جاتا ہے تو کتنا اس کا کام سنبھل جاتا ہے، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، جھگڑے دور ہو جاتے ہیں، آپ نے اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ بالکل یہ گول چوک مسجد جہاں پر یہ بجلی کا دفتر بنا ہوا ہے، یہاں کیا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، جگہ تھوڑی ہے، لینے والے زیادہ ہیں، اور اس کے اندر جب جاتے ہیں جج صاحب کے پاس گئے، پٹواری صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی اتنی سی جگہ ہے، میں اس کا کیا کروں؟ مگر معاملہ ضد میں آ گیا، وہ میرے پاس آ گئے کہ جی اب کیا کیا جائے؟ اچانک میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ اسے انچوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ میں نے کہا یار یہ تو مسئلہ آسان ہے، کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے، مشکل بات۔ کہتے ہیں جی کیسے؟ میں نے کہا مسئلہ بڑا آسان ہے، کیسے؟ ہم دیکھو اس کے بنتے ہیں اتنے انچ، بھائی اتنے انچ اس کے ہیں، اتنے اس کے، اتنے اس کے، اتنے اس کے ہیں۔ کہتے ہیں جی اب ہم کیا کریں انچوں کا؟ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ میں نے تو تقسیم کر کے دینا ہے نا، تقسیم پہلے آپ کا مسئلہ تقسیم نہیں ہو رہا، تو تقسیم تو جائیداد ہو گئی۔ اس کا بہترین حل ہے کہ اسے بیچ دو، کسی ایک کے ساتھ پاس بیچ دو، وہ اسے قبضے میں کر لے اور وہ باقیوں کو پیسے دے دے۔ تو لوگ آپ سے بہت سی توقعات کرتے ہیں، بہت سی توقعات رکھتے ہیں، جب ان کی توقعات پر آپ پورا اترتے ہیں تو پھر اس کا انعام دنیا میں بھی ملتا ہے اور اس کا انعام آخرت میں بھی دستیاب ہوتا ہے۔ دیکھیں اسلام کا اپنا ایک
طرز طریقہ ہے، صحبت میں نہیں رکھتا، پریشانی میں نہیں رکھتا، بلکہ آسانی پیدا کرتا ہے۔ بھئی وضو کرو، مثال کے بھی وضو کرو، جی پانی ذرا ٹھنڈا لگتا ہے، بخار نہ ہو جائے، اسلام میں چلو تیمم کر لو۔ پھر فرماتا ہے نماز پڑھو، یا اللہ سفر کا دورانیہ ہے، بڑی جلدی جانا ہے، اچھا چلو 4 نہیں تو 2 پڑھ لو، یا اللہ کہ اور رعایت بھی ابھی تو گاڑی چلنے والی ہے، اچھا وقت ہو تو سنتیں پڑھ لو، نہیں ہے تو پھر نہ پڑھو۔ یہ شخص جس نے پٹی لگائی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے وضو کرنا ہے، بھائی وہاں پر اسی پر مسح کر لو۔ دیکھو اسلام آسانی کا خوگر ہے، دیتا بھی آسانی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، حضور میں فجر کی نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ یہ بندہ قرات بڑی لمبی کرتا ہے۔ آپ نے بلا لیا امام صاحب، فرمایا اتنی لمبی قرات کرتے ہو؟ سخت جلال میں آئے کہ اس بندے نے نماز تیرے پیچھے پڑھنا چھوڑ دی۔ لہذا مسائل کا حل اس انداز میں ہمیں کرنا چاہیے کہ وہاں پر مصلحت برقرار رہے۔ یہ ایک الگ عنوان کہ اچھا جی اب مصلحت کیا ہے؟ دیکھیں آپ اصول کی کتابوں میں سے پڑھ چکے ہیں کہ مصلحت کیا ہے۔ مصلحت یہ ہے کہ پہلی بات یہ ذرا پیش نظر رہے، جیسے ایک پھول ہے، پھول کے اندر ایک خوشبو ہے، پانی ہے، پانی کے اندر تری ہے، آگ ہے، آگ کے اندر حرارت ہے۔ اب جس طرح سے ان چیزوں کے اندر یہ چیزیں الگ نہیں کی جا سکتی، اسلامی مسائل میں مصلحت کو الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کو پیش نظر ضرور رکھا جائے گا۔ اور جو مفتی اسے پیش نظر نہیں رکھتا، مجھے بھی واقعتاً میں صحیح بتاتا ہوں، مجھے پہلے نہیں پتا تھا، وہ جب میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہوا، وہ اس کے اندر آیا ہی مصلحت میں اتنی دلچسپی بڑھ گئی۔ اب تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے جو علماء کرام مصلحت کے حوالہ سے بہت آگے ان کے کام ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب کا پی ایچ ڈی کا مقالہ، اس میں کافی ساری چیزیں ہیں، پھر محمود رسن کے مقالے میں مصلحت کے حوالہ سے بہت سی چیزیں ہیں۔ ہمارے استاد حافظ علی عمران صاحب وہ مصلحت کیا، یہ جب تک مصلحت کا عنوان ہمارا مکمل نہیں ہوتا، یاد رکھیں کہ ہم فتویٰ کیا دیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سارے مسائل کے اندر ایک جو برقی رو ہر ایک مسئلے کے اندر ہونی چاہیے، وہ ہے کیا؟ اور اس کا نام ہے مصلحت۔ سادہ سے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جلب منفعت، نفع کو حاصل کرنا، دفع مضرت اور نقصان کو دور کرنا۔ اور اس کا اصطلاح کے اندر المستصفیٰ کے اندر ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ مصلحت کا معنی المحافظۃ علی مقصود الشرعی، شرعی مقاصد جتنے شرعی مقاصد ہیں، المحافظۃ علی مقصود الشرع، جو شرعی مقاصد ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ مقصود الشرع من الخلق خمسۃ، اور وہ کل 5 ہیں۔ وَهُوَ أَن يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، نمبر 1 دین کی حفاظت کرے، اور یہی بات فوات الرحموت میں بھی لکھی ہے۔ وَنَفْسَهُمْ، جان کی حفاظت، وَعَقْلَهُمْ، لوگوں کی عقل کی حفاظت، وَنَسْلَهُمْ، نسل کی حفاظت، وَمَالَهُمْ، مال کی حفاظت۔ یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں۔ جب یہ مصلحت 5 چیزیں ہیں، ان کو ہم نے محفوظ کرنا ہے۔ آپ کے پاس ایک آدمی فتویٰ لے کر آیا، استفتاء کرتا ہے،
کہتا ہے جناب کرفیو لگا ہوا ہے، آپ نیک آدمی ہیں، بالفرض اگر آپ کو مصلحت کے حوالہ سے پتہ نہیں ہے، آدمی آپ سے کہتا ہے جناب کرفیو لگا ہوا ہے، کوئی بندہ باہر نہیں نکل سکتا، جو نکلے گا اسے گولی مار دی جائے گی، اور دیکھیے ادھر سے اذان بھی ہوتی ہے، مکبر تکبیر بھی پڑھتا ہے، میں بڑا خائف ہوں، کیا کروں؟ اگر تو مفتی صاحب مصلحت کے عنوان سے آری ہیں، وہ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، بھی آپ کو جانا چاہیے، کیا ہے موت، کیا ہے حیات، کیا ہے، اس کے راستے میں قربان ہے ساری چیزیں، مگر آپ کے ساتھ ایک اور بندہ بیٹھا ہوا ہے جو مصلحت کا عنوان جانتا ہے، وہ کہا بھائی رک، باہر نہیں تم جا سکتے، اسلام کا ضابطہ یہ ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو، گھر میں نماز پڑھ لو، جماعت یہاں کروا لو، یہ ضروری ہے کہ باہر جاؤ؟ اب یہاں پر کیا ہے، ایک بندے کے پاس مصلحت نہیں تھی، وہ کشاں کشاں مسجد کی طرف جا رہا ہے، گولی لگی، مر گیا، یہ جہالت کے ساتھ مرا۔ اور دوسرا بندہ اس کے پاس علم تھا کہ مصلحت کیا ہے، اس کے مطابق اس نے کام کیا، مسئلہ صحیح ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ، آپ نے ملفوظات شریف میں لکھا ہے جو حدیث پاک بھی ہے، مگر اس حدیث کو وہ جاہل صوفیاء کے حوالہ سے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا، جنہیں پتہ ہوتا نہیں، پھر وہ بات علم کی کرتے ہیں، خود بھی خراب ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی خراب کرتے ہیں۔ دیکھیے شیطان عصر کے بعد اپنا تخت سمندر پر لگا لیتا ہے، لگایا اس سے کہ وہاں پاس لوگ آئے، اس نے کہا جی میں نے آج یہ کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ شیطان نارمل حالات میں اسی طرح سے رہا، اس پر یوں سمجھے کہ جوں بھی نہیں رینگی۔ جب ایک نے آ کر یہ کہا کہ سر ایک بچہ مکتب کو، مدرسہ کو، اسکول کو جا رہا تھا، میں نے اسے پھسلا دیا، شیطان کی حالت بدل گئی، اچھا یہ کام تو نے کیا ہے، بہت خوش ہوا۔ باقی شیطانوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں، آپ اتنا خوش کیوں ہوئے ہیں؟ بولا جو کام اس نے کیا ہے تم میں سے کسی نے نہیں کیا۔ یہ کیا کیا ہے؟ جی اس بندے نے، اس شخص نے ایک بندے کو اغوا کیا ہے، اگر وہ پڑھ لکھ جاتا تو آنے والی نسلوں کو سنوار دیتا، اس نے یہ کام کیا ہے کہ اس کو ادارہ میں جانے سے روک دیا۔ انہوں نے کہا تھوڑی سی اور وضاحت چاہیے۔ شیطان نے کہا آؤ میرے ساتھ ہو، چھپ کر سنتے رہنا، دیکھتے رہنا۔ پہنچے، ایک نیک آدمی مگر عالم نہیں تھا، مسجد میں جا رہا ہے، شیطان انسانی شکل میں آیا، شیشی اتنی سی لی اور کہا کیا اللہ زمین و آسمان کو شیشی میں بند کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ وہ بندہ سوچ میں پڑ گیا، عالم نہیں تھا، جاہل تھا، سوچا کہ میں کیا کہوں، اور اتنی دیر میں شیطان نے کہا جناب میرا کام ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو لیا ایک اور عالم کے پاس، وہ بھی فجر کی نماز پڑھنے جا رہا تھا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا اللہ اس شیشی میں آسمانوں کو، زمینوں کو بند کر سکتا ہے؟ اس بندے نے چلتے چلتے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شیطانی سوال، شیطانی چکر، تم کہتے ہو یہ زمین و آسمان اس شیشی میں بند کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس سے زیادہ بڑے آسمان ہوں، بڑی زمینیں ہوں، بڑی وسعتیں ہوں، بڑے گہرائیاں پہاڑ ہوں، اور شیشی اس سے بھی چھوٹی ہو، میرا اللہ ان سب کی سب چیزوں کو اس شیشی کے اندر بند کرنے کی صلاحیت رکھتا۔ انہوں نے کہا، شیطانوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے، یہ ہے اس پہلے اور اس بندے کا فرق۔ تو مصلحت کا ہونا المستصفیٰ میں ہے کہ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ۔ جب یہ 5 چیزوں کو لیا جاتا ہے، اسی کا نام مصلحت ہے، دین، نفس، نسل، مال، عقل۔ جب ان کی حفاظت کے
بندہ درپے ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ مصلحت کو حاصل کر رہا ہے، مصلحت کو حاصل کر رہا ہے۔ اور اگر ان کے خلاف چیزیں چلی جائیں اسے مفسد کہا جاتا ہے۔ دو چیزیں آمنے سامنے، مصلحت اور مفسد۔ ایک مفتی کا کام یہ ہے مفسد سے ہٹے اور مصلحت کی طرف چلا جائے جس میں جلب منفعت ہوتی ہے۔ اور اسے یوں سمجھ لیا جائے کہ جو مصالح ہیں اسے ہم تین صورتوں میں تقسیم کرتے ہیں، مصالح ضروریہ، مصالح حاجیہ اور مصالح تزئینیہ۔ یہ تین چیزوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ مصالح ضروریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کا کرنا وہ نہایت ہی ضروری ہوا کرتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارے جینے کے لیے کھانا پینا بہت ضروری ہے، آکسیجن بہت ضروری ہے، روشنی بہت ضروری ہے۔ اب یہ ہماری زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر کام چل ہی نہیں سکتا، انہیں کہا جاتا ہے مصالح ضروریہ۔ مصالح ضروریہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی نیک آدمی ہے، بیٹھا ہوا ہے، گلے میں لقمہ پھنس گیا، فقہا عموماً یہی مثال دیتے ہیں، لقمہ پھنس گیا، ادھر ادھر دیکھا پانی تو ہے نہیں، سامنے شراب کی بوتل پڑی ہوئی ہے۔ اب مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا سا ایک دو گھونٹ کہ جس کے ساتھ لقمہ نیچے چلا جائے، اس کا استعمال کرنا اب اس کے لیے شرعی طور پر جائز قرار پا جائے گا۔ اپنی جان وہ بچا سکے گا جسے مصلحت کا سبق آتا ہو، ورنہ جس آدمی کو یہ بات معلوم نہ ہوگی وہ کہے گا میں مر جاؤں، میں نے تو نہیں پینا۔ بھائی یہاں پر مصلحت موجود ہے تو وہاں پر اس کا ایک دو گھونٹ آدھا گھونٹ پیا جا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ لقمہ نیچے چلا جائے۔ تو یہ مصلحت کبھی درجۂ ضرورت میں ہوتی ہے، جیسے زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے آکسیجن، جیسے پانی، جیسے آگ، جیسے کھانے کا سامان۔ یہ زندگی نفس کو برقرار رکھنے کے لیے چیزیں ہیں، یہ ضروری ہیں۔ اور کبھی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں بلکہ خوشحال رکھنے کے لیے کچھ امور اختیار کیے جاتے ہیں۔ اگر انہیں اختیار نہ کیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ بندہ مر جائے گا، لیکن یہ ہے کہ بندے کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ جیسے ازدواج، بھئی اگر کتنے بندے ہیں جن کی شادی نہیں ہے، بھاگے پھر رہے ہیں، مرے تو نہیں ہیں، چل پھر رہے ہیں، مگر زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ میرے ایک استاد صاحب تھے جن سے میں نے میٹرک کا کیا، اللہ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے۔ وہ آفتاب احمد خان لودھی ان کا نام تھا۔ تو بڑے اس بات کی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، 70-80 سال کے ہو گئے، پڑھاتے تھے۔ تو میں نے ایک دن ان سے کہا کہ سر آپ نے شادی نہیں کی تو یہ ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں بیٹا، اردو بولتے تھے، کراچی کے تھے، بیٹا یہ اصل میں وہ پھل ہے، جس نے کھایا وہ بھی پچھتایا، جس نے نہ کھایا وہ بھی پچھتایا۔ تو بہتر بات یہ ہے کہ بندہ کھا کر پچھتا لے، نہ ہونے سے پھر ہونا بہتر ہو گیا۔ یہ انہوں نے یہ بات اس وقت کہی۔ دیکھیے اس کا مطلب وہ 80 سال 90 شاید اس سے بھی زیادہ ہوئے ہو، وہ مر نہیں گئے تھے، مگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا انہیں تکلیف کافی تھی، دور جا نہیں سکتے تھے، کھانے کے مسائل تھے، اور پھر جیسے بچوں کی سہولت ہوتی ہے وہ سہولت انہیں دستیاب نہیں تھی۔ زندگی اجیرن ہو گئی، مرا نہیں بندہ، اگر زندگی اجیرن ہو گئی، یوں سمجھ لیے کہ یہ مسلط تو ہے، انہیں مصالح حاجیہ کہا جاتا۔ اور کچھ مسالے ہوتے ہیں تزئینیہ، بھائی زندگی
ختم بھی نہیں ہوتی، بھائی اجیرن بھی نہیں ہوتی، مگر یہ ہے کہ کام ذرا پھیکا سا پڑ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خوشبو کا استعمال کیا جائے، اگر کوئی نہیں کرتا نہ تو مرتا ہے، اور خوشبو کا استعمال نہیں کی تو نہ ہی اس کی زندگی اجیرن ہوتی ہے۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر وہ خوشبو کا استعمال کر لیتا ہے تو ایک نشاط پیدا ہو جاتی ہے، ایک دل کے اندر قدرتی طور پر ایک تحریک سی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اسے تزئین کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ گویا کہ اس وقت جب ہم نے کوئی فتویٰ دینا ہے تو اس وقت ہم نے کام یہ کرنا ہے، مصلحت کو اختیار کرنا ہے، مفسد کو دور کرنا، اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مفسد اور مصلحت دونوں آمنے سامنے ٹکراؤ میں آ جاتے ہیں۔ ایک آدمی کام کرتا ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہے، تو وہاں پر ہم ایسا کرتے ہیں، مصلحت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال بھی ذکر کی جاتی ہے، الجامع الصحیح البخاری کی روایت ہے، حضرت ابو سعید معلّہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، کنت اصلی فی المسجد، مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، تو فدعانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں مجھے حضور نے بلایا، فلم اجیبہ، میں نے کوئی جواب نہ دیا، میں نماز پڑھ رہا تھا، کہتے میں نماز پڑھ رہا کوئی جواب نہ دیا، ثم بعد میں ثم اتیت، پھر میں حضور کے پاس آیا، میں نے آ کر حضور سے عرض کیا، حضور میں اصل میں نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا الم یقل اللہ، تمہیں رب کا یہ حکم معلوم نہیں ہے، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں میرا مصطفیٰ بلائے تو فوری طور پر اس کی بات کا جواب دیا کرو۔ اب ذرا غور کریں، ان صحابی رسول کی نظر اس طرف تھی نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ بعضوں کا توجہ نہ ہو، تو ان صحابی رسول کی توجہ اس طرف نہیں تھی، تو آپ نے فوری طور پر، حالانکہ حکم ہے استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، مگر آپ نہ جا سکے۔ اب یہاں پر مصلحت کو اختیار کیا جانا چاہیے، دوران نماز بھی مصلحت کو اختیار کیا جانا چاہیے۔ حضور بلائیں، چلے جاؤ، فرمائیں یہ کام کر لو، کام کر کے واپس آ جاؤ، جہاں سے نماز چھوڑ کر گئے تھے وہیں سے آگے شروع کر دو، وہ پہلی نماز بھی ہو جائے گی رب ذوالجلال کی بارگاہ میں، دوسرا حصہ بھی مقبول ہو جائے گا۔ یہ تب ملتی ہے بات جس وقت مصلحت کا سبق ہم نے لیا ہوا ہو، اور اگر مصلحت کا سبق نہیں آتا تو پھر مشکل بات بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ران پاک پر سرکار کا سر اقدس ہے، اور بڑی مشہور روایت ہے جب بیان کیا جاتا ہے، اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہے۔ سورج بھی غروب ہو رہا ہے، حضرت علی نے نماز بھی نہیں پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پڑھ چکے ہیں، حضرت علی نے نہیں پڑھی۔ اب یہاں پر ایک ہے مفسد، ایک ہے مصلحت۔ مفسد یہ ہے کہ نماز گئی، مصلحت اب یہ ہے کہ اگر میں نے تھوڑی سی حرکت کی تو حضور کا آرام گیا، مقابلہ آمنے سامنے بات آ گئی۔ اگر میں نماز پڑھتا ہوں حضور کا آرام چلا جائے گا۔ اب مصلحت یہاں پر یہ ہے کہ حضور بے آرام نہ ہو، بے آرام نہ ہو۔ اب یہاں پر حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جو نماز تو جا رہی ہے مگر حضور کا آرام نہیں جانے دیا، اسی کا نام مصلحت۔ جب تک مصلحت کا سبق نہ آتا ہو، اگرچہ نام اس وقت یہ نہیں لیا جاتا تھا مگر عنوان وہی مصلحت کا بنتا ہے۔
اور حضور نے بھی تو بڑا پھر انعام عطا فرمایا نا، اللہم ان علیا فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، اے اللہ تو جانتا ہے علی المرتضیٰ تیری اطاعت کر رہا تھا، تیرے مصطفیٰ کی اطاعت کر رہا تھا، اب سورج غروب ہو گیا، پلٹا بھی تو دے نا۔ اب یہ عمل تھا، یہ ہے مصلحت کا حصول۔ فتویٰ اس وقت تک نہ دیں جب تک کہ آپ کے پاس مصلحت کا یہ سبق موجود نہ ہو۔ دیکھیں یہ کون نہیں جانتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ غار کے اندر بار بار سانپ ڈستا بھی ہے، اور آپ آنکھوں سے آنسو بھی بہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قربان جائیں، لوگوں کے آنسو گرتے ہیں رومال میں، لوگوں کے آنسو گرتے ہیں زمین پر، لوگوں کے آنسو گرتے ہیں فرش پر، مگر میرے ابو بکر صدیق کا آنسو ہے جو رخ مصطفیٰ پر گرتا ہے، یہ وہ آنسو ہے۔ اور یہ عمل ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک طرف جان کا خطرہ، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آرام پر، آپ نے جان کو خطرے میں ڈال دیا مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے آرام کو بچا لیا۔ نام لے کر اس وقت یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ مصلحت سے کام لیا، مگر کام مصلحت بھرا ہو رہا تھا۔ دیکھیں چغل خوری حرام ہے نا، لا يدخل جنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ مگر ہم کتنی چغلیاں کر لیتے ہیں، نواز شریف نے یہ کیا، شہباز شریف نے یہ کیا، عمران خان صاحب نے یہ کیا، بھائی یہاں پر فلاں نے یہ کیا، کتنی چغلیاں کرتے ہیں۔ مگر یہ چغلیاں مصلحت کی وجہ سے جائز ہو جاتی ہیں۔ اگر تو مقصد ہو دوسرے کو ذلیل کرنا، جن کے نام لیے بھائی انہیں ذلیل کرنا مقصد ہے، پھر تو گناہ ہی گناہ ہے۔ اور اگر مقصد انہیں ذلیل کرنا نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ انہیں یہاں پر ہمیں آپس میں بات چیت کرنی ہے، جو نقائص کا اظہار کرنا مصلحت ہے، کوئی عرض کی بات نہیں۔ دیکھیں آپ کا پڑوسی، وہاں کوئی شخص اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہے، آپ کا پڑوسی ہے وہ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے، آپ سے آ کر پوچھتا ہے یہ بندہ کیسا ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا چور ہے، بڑا ڈکیت ہے، بڑا راہزن ہے، بڑا قذاق ہے، بڑا وارداتیہ ہے۔ اگر آپ مصلحت کا عنوان نہیں جانتے، دل میں خیال آئے گا وہ بندہ تو موجود نہیں ہے۔ اگر میں نے پوچھنے والے سے کہا کہ وہ بندہ چور ہے، ڈکیت ہے، راہزن ہے، قذاق ہے، وارداتیہ ہے، جیب کترا ہے، یہ تو چغلی بن جائے گی، اور چغلی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کہیں گے نہیں جی اچھا بندہ ہے، بہت اچھا بندہ ہے، میں چغلی نہیں کر سکتا، اس کا مطلب وہ تو جیسا بھی ہے آپ اچھے نہیں ہیں۔ اس کی بچی کی زندگی کا معاملہ ہے، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے، اگر آپ اسے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ وارداتیہ ہے، مصلحت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ اسے کہیں گے جناب وارداتیہ ہے، تاکہ وہ بچ جائے گا، یہ شرابی ہے، یہ راہزن ہے، قذاق ہے، وارداتیہ ہے۔ مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ چغلی کریں گے، رب ناراض نہیں ہوگا، رب ذوالجلال راضی ہو جائے گا، حالانکہ آپ نے کی تو چغلی ہے۔ یہ مصلحت کا عنوان جب تک پیش نظر نہیں ہوگا تب تک یہ کیفیت نہیں۔ دیکھیے صاحب، یہ جو ہم اپنی فقہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، شفا ہو گیا جناب، اس نے زمین بیچی ہو، بھئی اس کے سانجی ساتھی نے شفا کر دیا ہے، یہ کیا ہے بھئی؟ ہمارے پنجابی کی مثال ہے، کوئی گھر سے چھاج بجاوے چھانی بجاوے، بھئی جو مرضی کرے، بھئی چیز اس کی اس نے بیچ دی، مگر اسلام کہتا ہے نہیں، اس کے اندر مصلحت نہیں ہے۔ اب جو تمہارا پہلے سے ساتھی سانجی تھا، یعنی 1/2 تمہاری زمین تھی، 1/2 اس کی تھی، کون سی تھی؟ اس میں سارے کے سارے جز جو ہے وہ مکس ہیں، وہ ہم تعین نہیں کر سکتے۔ تو اب اگر تم آدھا حصہ اپنا بیچنا چاہتے ہو، سب سے پہلے تمہیں پوچھنا چاہیے تھا جو تمہارا سانجی ہے، ساتھی ہے، جو نفس مبی میں تمہارا شریک ہے۔ جب آپ نے اس سے نہیں پوچھا، کسی اور کے پاس چلے گئے، اب وہ نیا بندہ آئے گا تو ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ اصل یہ ہے کہ مصلحت سے کام نہیں لیا گیا۔
مصلحت کا کام یہ تھا کہ آپ ایسا نہ کرتے. جو آپ کا شریک ہے، نفس مبی میں جو آپ کا شریک ہے، سب سے پہلے آپ اس کی رائے لیتے. جناب میں یہ کرنے لگا ہوں، آپ راضی ہیں؟ آپ نہیں راضی تو میں پھر آپ کو دے دیتا ہوں، راضی ہیں تو میں کسی اور کو دے دیتا ہوں. یہ کیا چیز ہے بھائی؟ چیز اس کی ہے، آپ کیا لگتے ہیں اس کے اوپر حملہ کرنے والے؟ کہا جائے گا نہیں، مصلحت کے تقاضے کے خلاف ہے. مصلحت کا عنوان اس قدر دیکھیے. ہمارے اب دیکھیں مسجد شریف کا محراب بنا ہوا ہے، بڑے یہاں پر چمکیلا انداز ہے. حالانکہ فقہا فرماتے ہیں کہ مسجد کی آرائش اور تزئین جو ہے یہ مکروہ ہے. اگر اس بات کو لیا جائے کہ مسجد کی آرائش یہ مکروہ عمل ہے تو پھر تو ہم مکروہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مگر جن فقہا کو مصلحت کا عنوان یاد تھا، انہوں نے کہا کہ زمانہ بدل گیا، گھر بدل گئے، لوگوں کے اپنے اپنے محلات بن گئے، کچے مکانوں سے اتنی بڑی جگہ بن گئی. تو اگر مسجد کو اسی سابقہ پوزیشن میں رکھا جائے تو اس کا تہاون ہے، مسجد کی توہین ہے، یہ مسجد کی کمزوری ہے. لوگ جو امیر لوگ ہیں، ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں جہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ صاف ستھرا ماحول ہے، وہاں پر اس طرح سے نیچے بھی ہم بیٹھے تو زبردست قسم کا ماحول ہے. تو اب یہاں پر صاف ستھرا ہونا چاہیے. مصلحت اسی میں ہے کہ مسجد کو سجایا جائے تاکہ آنے والا بندہ جو ہے وہ یہ نہ کہ مسجد کو دیکھ کر کوئی حقارت کا انداز اختیار نہ کرے. اب دیکھیے زمین میری گورنمنٹ کیسے لے سکتی ہے؟ بھائی نہیں لے سکتی. لیکن ایک وقت آتا ہے جب مصلحت پائی جاتی ہے، گورنمنٹ زمین میری ہے اسے بھی لے سکتی ہے. لاہور کے اندر دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں لاہور سے. لاہور کے اندر پل بنے، راستے میں جتنی جگہ آتی تھی مکانات تھے. چونکہ یہ کہ بہت بڑا مرحلہ سامنے تھا تو وہاں پر وہ پل بنانے میں جتنے گھر مکان اس میں کام آئے ہیں، گورنمنٹ نے پیسے دے دیے، پل بنا دیے. زمین میری ہے، اگر اسے لے کر تھوڑا سا نکر اس کی ٹھیک نہ کی جائے تو ایکسیڈنٹ ہونے کا اندیشہ ہے. گورنمنٹ ایسا کر سکتی ہے، واجبی جو یہاں کا ریٹ ہے اس کے مطابق مجھے پیسے دے دے اور جبری طور پر بھی وہ میری زمین لے لے. یہ کب ہوگا؟ جب مصلحت موجود ہوگی. دیکھیں اسی طرح سے کبھی چند بندوں کی مصلحت ہوتی ہے اور کبھی زیادہ بندوں کی. دیکھیں ایک آدمی نے اپنا مطلب کھولا ہوا ہے، جیسے میں نے شروع میں مثال دے دی تھی. مطلب کھولا ہوا ہے، آنے والوں کو دوائی دیتا ہے، لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کا کام چلا ہوا ہے. لیکن کوالیفائڈ حکیم نہیں ہے، کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں ہے. حکومت اگر چاہے، چونکہ یہ ایک بندے کا فائدہ ہو رہا ہے، جب اسے ہم روکتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں یار دیکھو غریب کا کام چلا ہوا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ غریب کا کام چلنے دو. اوہو، یہ ایک غریب کا کام چل رہا ہے اور ادھر 500 اور فقیر غریب ہیں، وہ جن کی زندگی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، اور وہ پڑی اس بندے کی وجہ سے ہے. چونکہ یہ غلط سلط دوائی دیتا ہے، بندہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس پر پہلے سے زیادہ رقم خرچ آ جاتی ہے. لیکن جب تھوڑے بندوں کی مصلحت ہو تو اس کے مقابلہ میں ڈھیر سارے بندوں کی مصلحت کو ترجیح دی جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لکھی ہوئی ریٹ لسٹ دکان پر لگی ہوتی ہے، حالانکہ وہ بائے جانے یا مشتری جانے، لینے کے لیے جو گیا ہے وہ جانے یا دینے والا جانے. گورنمنٹ کو کیا تکلیف ہے؟ کہتے ہیں نہیں، گورنمنٹ کو تکلیف یہ ہے کہ اگر یہ اس کا ریٹ لسٹ اگر ہم نرخ مقرر نہیں کرتے تو ایک بندے کا، دکاندار کا تو فائدہ ہوگا، محلے کے جو 300 آدمی اور رہ رہا ہے ان کا تو نقصان ہوگا. لہذا نقصان سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے یہاں کیا کیا جائے گا؟ کیا اس کی دکان کو بند کر دیا جائے. جو جعلی قسم کا حکیم ہے اس کی دکان کو بند کر دیا جائے. جو جعلی قسم کا ڈاکٹر ہے اس کے مکتب کو بند کر دیا جائے.
جو 2 نمبر کا فتویٰ دینے والا ہے، وہ اس کی بساط کو لپیٹ دیا جائے جو خود نہیں پڑھا ہوا مگر لوگوں کو وہ بیان کرتا ہے، فتویٰ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جاہل بندہ اگر خطبہ دے رہا ہو اور ایک آدمی کو پتہ ہے کہ یہ جاہل ہے، اس کا نہ سننا ضروری ہے، کیونکہ جب وہ باتیں کرے گا تو یہ کچھ نہیں کہے گا یا کچھ کہے گا۔ اگر کہتا ہے تو کہہ نہیں سکتا، اجتماع تو سارا اس کے ساتھ ہے، اور اگر نہیں کہتا تو اس کا اپنا اندر جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ جاہل آدمی، جاہل شخص اس کی تقریر کو، خطبہ کو نہ سن۔ مولانا دیکھیے کتنے مسائل ہیں نقصان کی صورت میں۔ آپ نے الجامع الصحیح للمسلم کتاب البیوع میں آپ نے پڑھا کہ نجش حرام، وہ جو جعلی بولی دے دی جاتی ہے اور اس بولی میں آ کر ایک درمیان میں بندہ کھڑا کر دیتے ہیں آڑتی لوگ، مصنوعی بولی چڑھانے والا، اور یہ سمجھا دیتے ہیں جب بولی رکنے لگے تو تم نے رکنے نہیں دینی۔ لوگ جب کہتے ہیں 20 روپے جو وہ سمجھتا ہے کہ رکنے والی ہے، وہ درمیان والا بندہ کہتا ہے ناجنا میں 30 روپے دیتا ہوں، مصنوعی بولی اوپر جا رہی ہے۔ کسی نے 40 کہا، پھر اس نے کہا جی میں 50 دیتا ہوں۔ اب یہ مصنوعی بولی ہے، دوسروں کو برانگیختہ کرنا، نجش، یہ عمومی مصلحت کے خلاف ہے۔ ایک بندے کا چولہا تو زیادہ بہترین طریقے سے چل جائے گا، وہ جو آڑتیا ہے، مگر ساری قوم کو نقصان ہے۔ لہذا یہ بندہ جب تھوڑے بندوں کا فائدہ اور زیادہ بندوں کا فائدہ آپس میں مقابلے میں آ جائیں تو زیادہ بندوں کے فائدہ کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تلقی جلب کہ بارڈر ایریا یا جو ہماری شہری سرحد ہے، وہاں سے لوگ بکریاں لے کر آتے ہیں، دالیں لے کر آتے ہیں، مرغیاں لے کر، انڈے لے کر آتے ہیں، سبزیاں لے کر آتے ہیں۔ شہری بندہ آگے چلا جائے اور آگے جا کر کہتا ہے بھائی مارکیٹ کے ریٹ سے میں تمہیں ریٹ اچھا دے رہا ہوں، مجھے دے دو، حالانکہ ایسا نہیں۔ وہ وہیں بیچ کر چلا جائے، ایک آدمی کا تو فائدہ ہو گیا جو آگے بڑھ کر لے رہا ہے، مگر پورے معاشرے کا نقصان ہو گیا۔ لہذا مصلحت کا سبق یاد رکھنا ہوگا۔ دیکھیں پوسٹ مارٹم کرنا بری بات ہے نا، یہاں پر کہ کسی کے بدن کو چیر دیا جائے، بری بات ہے، چونکہ مرنے کے بعد بھی کچھ احساسات ہوتے ہیں، اور یہ احساس ہماری زندگی بڑی عجیب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جن چیزوں کو احساس نہیں ہے بذات خود ان کا اپنا ایک اندر کا احساس ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ نے نیا ممبر جو تیار شدہ تھا اس پر آپ نے خطبہ دیا، فَلَمَّا اتَّخَذَ الْمِنبَرَ فَتَحَوَّلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الْجِزْعُ فَسَمِعْنَا صَوْتَهُ كَصَوْتِ الْعِشَارِ۔ وہ ستون رونے لگا کہ آج میرے مصطفیٰ میرے ساتھ ٹیک لگا کر آواز نہیں فرما رہے۔ اب صورتحال یہ ہے، آپ دوسری طرف تشریف لے گئے تھے، پھر آپ وہاں سے پہلے کے پاس آ گئے، فبادا ایادہ ہو، حضور نے اپنا دست شفقت رکھ دیا۔ مولانا یہ سارا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں بھی ایک گناہ۔ میں نے ایک حدیث پاک میں پڑھا، مجھے بڑا لطف آیا۔ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے یار کوئی آج کی نئی بات۔ پہلا پہاڑ کہتا ہے میں آج بہت خوش ہوں۔ بھائی کس بات پر خوش ہو تم؟ کہتا ہے میں خوش اس بات پر ہوں میرے قریب سے اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ گزر کر گیا ہے۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں کہ یہاں پر جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ان کا احساس نہیں، ان کا ایک احساس ہے مگر اس احساس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ دیکھیں صاحب اسی طرح سے مگر جب پوسٹ مارٹم اس لیے کیا جائے کہ گولی کس نے ماری، کتنے فاصلے سے لگی ہے، گولی کیسی تھی، علاقے کے اندر یہ گن کس کس کے پاس پائی جا رہی ہے، مولانا یہی کام جائز ہو جاتا ہے۔
یہ کام تب ہوگا جس وقت کہ مصلحت موجود ہوگی، اور اگر مصلحت موجود نہ ہوئی تو دیکھیے مصلحت کے حصول کے لیے ہمیں بڑے کٹھن مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایسا کام کرنا پڑ جاتا ہے جو ناجائز ہوتا ہے، ایسا کام کرنا پڑ جاتا ہے جو ناجائز ہوتا ہے، بالکل ناجائز ہوتا ہے، مگر مصلحت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ نہیں اسے کام کو کر لیا جائے۔ بس ایک آدمی کسی کے سر پر بندوق لے کر کھڑا ہو گیا، کہو کہ اللہ دو ہے، ورنہ میں نے تمہیں ذبح کر دینا ہے، قتل کر دینا ہے، میں نے تجھے مار دینا ہے۔ اب وہ دل سے تو کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ دیکھو جو مصلحت کے عنوان کو نہیں جانتا وہ کہے گا میں مرتا مر جاؤں، میں یہ نہیں کہوں۔ خیر اس کا ثواب اس سے اپنی جگہ پر دستیاب ہوگا، تو مصلحت ہوگی۔ تو بعض اوقات ایک بندہ انکار کر کے ڈٹ جاتا ہے نا، تو سب کے لیے وہ نمونہ بن جاتا ہے، پھر لوگ اسے دیکھ دیکھ کر بھی رہنمائی لیا کرتے ہیں، وہ کچھ نہ بھی بولے صحیح، بس وہ امر بن چکا ہوتا ہے۔ اب یہ والا بندہ کہ جو ممنوع چیزیں ہیں بعض اوقات ان کا استعمال کرنا بھی لازم ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں اس کی مختلف قسمیں ہیں، جیسے ایک میں نے یہ عرض کیا من کفر باللہ بعد ایمانہ، ایمان لایا اور اس کے بعد یہ بندہ کفر میں ہو گیا۔ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، زبان سے کلمہ کفریہ کہہ بھی دیا مگر ابھی تک اس کا دل جو ہے ایمان پر جمع ہوا ہے۔ بھئی یہی مصلحت کا تقاضا تھا جو اس نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا یہ ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حالت اکراہ میں کسی کے مجبور کرنے پر، کسی کے مجبور کرنے پر، حالت اکراہ میں ہم کسی ناجائز چیز کا استعمال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، سر پر کھڑا ہو، وہ کہے کھالی کا پانی پیو، حالانکہ وہ تو نجس ہے، گٹر کا پانی پیو۔ پچھلے دنوں میں آیا یہاں پر ایک کیس ہے کہ وہاں پر ایسا ہی کہ کیس تھا، لوگوں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اور ایک آدمی تقاضا بار بار ایک ناجائز کام کا کر رہا تھا، اگرچہ وہ ایکشن تو اس پر گورنمنٹ لے گی کیونکہ قوائف کافی سارے تھے، لیکن یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام ناجائز ہوتا ہے، اکراہ، سر پر بندوق لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کے کہے کے مطابق نہ چلا تو یہ مجھے واقعتاً مار دے گا۔ دیکھیے وہاں پر آپ کا مصلحت کا جو پیمانہ ہے وہ چھلکے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے کہ ایسا کام کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے نقصان کے حوالہ سے، اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے کہ وہاں پر فقہ حنفی کے آپ کے اساسی اصول جو ہیں وہ 100 قواعد ہیں، بہترین لکھے ہیں، ویسے میں ان کا درس باقاعدہ دیتا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنے اپنے علاقے میں، اچھا میں آپ کے اچانک بات آ گئی، میں نے جو کچھ بیان کرنا ہوتا ہے کسی بھی جگہ میں اپنے روزانہ میں فجر کی نماز کے بعد وہ درس شریف میں لے آتا ہوں، یہ فن کی بات ہے، میری پریکٹس وہاں ہو جاتی ہے۔ وہ چونکہ 15 منٹ کا 20 منٹ کا درس شریف ہوتا ہے، میں مسلسل سے دیتا ہوں، جتنے دنوں میں 5 7 10 دن میں میں اپنا ایک عنوان مکمل کر لیتا ہوں، جس کا مطلب ہے کہ اب میرے پاس میرا عنوان مکمل ہے، جو چیز میں نے جو چاہتا تھا وہ میں نے درس شریف میں بیان کر دی۔ آپ سے میری درخواست ہوگی جتنی آپ کی کتابیں کورس سے متعلقہ بڑی زبردست قسم کی کتابیں، ایک ایک کر کے آپ انہیں صبح کے درس شریف میں لے آئیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ پھر کامیابی کیسے نہیں ہوتی، اللہ کے فضل و کرم سے پھر آپ کی کامیابی پکی ہے، کیونکہ جو کچھ آپ فجر کی نماز کے بعد زور یا کسی بھی وقت ہے، جو کچھ آپ نے درس دیا ہے وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا۔ لیجیے مولانا یہاں پر جب کہیں نقصان ہو، اور کبھی نقصان ایک بندے کو نقصان ہوتا ہے باقی زیادہ کو فائدہ ہوتا ہے، تو ایک کا نقصان کر لیا جائے، فائدہ دے دیا۔ ہمارے ساہیوال کے اندر ایک جگہ ہے
جب آپ آئے ہیں باہر والے اڈا کی طرف سے تو وہاں تو ایک گھوڑے بنے ہوئے ہیں، کبھی آپ دیکھیں، وہ ایک گھر ہے اس طرف قبلہ کی طرف، اس کی دیوار پر ایک نکر تھے جیسے یہ نکر ہے. لوگ نکر کاٹ کر جب آتے تو ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتے تھے. گورنمنٹ نے کیا کیا، گھر والوں کا وہ نکر کا جو حصہ تھا وہ لے لیا جناب. اب آپ کے گھر کو دیکھا جائے تو ہم نہیں لے سکتے، گھر آپ کا ہے، لیکن زیادہ کا نقصان ہو رہا ہے. اگر ہم یہاں پر کٹاؤ پیدا کرتے ہیں تو نقصان ایک بندے کا ہے، مگر فائدہ روزانہ ہزاروں بندوں کا فائدہ ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ سے ہم بچ گئے. بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اکراہ، ضرر، ذخیرہ اندوزی. آج کل گندم کے حوالہ سے ذرا دیکھ لیجئے، لوگوں نے دبا کر بیٹھ گئے، حالانکہ معاشرے میں ضرورت ہے. اب کچھ دنوں کے بعد سٹی مجسٹریٹ جائیں گے، وہ چھاپے لگائیں گے گھروں کے اندر جن کے زیادہ گندم ہے، ضرورت کی گندم دے دیں گے، باقی گندم مارکیٹ میں لے آئیں گے. تو شرعی طور پر کیسا ہوگا، آپ جائیں گے، لوگ آپ سے فتویٰ پوچھیں گے، تو آپ کہیں گے، اگر مسلک سے نا واقف ہوں گے وہ کہیں گے بھی اس کی چیز ہے، وہ چاہے گھر میں رکھے چاہے باہر رکھے. اگر مصلحت کا عنوان آپ کے پیش نظر ہے، آپ کہیں گے کہ بھئی گورنمنٹ ٹھیک کر رہی ہے، اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. لیجیے مولانا، یہاں پر کتنی چیزیں آ جاتی ہیں کہ اگر مصلحت کا عنوان ہو تو پھر فتویٰ ٹھیک دیا جاتا ہے. تو فتویٰ دینے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن چیزوں کی فتویٰ دینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے ایک ہے حصول مصلحت. نمبر 2، تسہیل، مسائل میں آسانی پیدا کی جائے. نمبر 3، تحفیظ الشریعہ. تحفیظ الشریعہ کا مطلب ہے اقدامات ایسے لیے جائیں جس کے ساتھ شریعت کا استحکام ہو. کوئی فتویٰ ایسا نہ دے دیا جائے کہ شریعتی دھڑام سے نیچے گر جائے. نہیں، یہاں پر استحکام شریعت جسے کہا جاتا ہے تحفیظ الشریعہ، شریعت کو محفوظ کرنا. اچھا، اس کے بعد ہے نمبر 4، تفہیم الشریعہ. جو کچھ آپ کی معلومات ہیں اتنے مشکل الفاظ میں نہ لکھیں کہ وہ پڑھنے والا پڑھ ہی نہ سکے. ایسی ٹرمز استعمال نہ کریں کہ جب آپ نے فتویٰ بھی لکھ کر دے دیا ہے اسے پتہ ہی نہ چل رہا. نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے، تفہیم الشریعہ، شریعت کو سمجھایا بھی جائے. بہت اچھی بات ہے جو آپ نے حکم دیا ہے، ساتھ اس کی وجہ کو لکھا جائے. اور 5ویں نمبر پر ہے تکلیف المکلف بحسب استعدادہ. تکلیف المکلف بحسب استعدادہ، جتنی کتنی کسی کی استعداد ہے اس کے مطابق اس کو مکلف کرنا. ایک آدمی کھڑے ہونے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، آپ فتویٰ دیتے ہو بھی قیام فرض ہے، اگر نہیں کھڑے ہوگے تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. وہ کہتے ہیں سرکار میں بیمار ہوں. آپ کہتے ہیں کوئی بیماری شماری نہیں، کھڑا ہونا پڑے گا. اب جو بندہ مصلحت سے خالی ہوگا وہ یہ کہے گا، اور جو مصلحت سے مرصع ہوگا وہ کہے گا بھائی دیکھو، یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا نہ کرو. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ یہاں پڑھتا تھا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پابندی لگاتے ہیں، خبردار کوئی بندہ اردو کی کتابیں نہ پڑھا کرے. آج کل تو اتنی زیادہ نہیں، جب ہم پڑھتے تھے خبردار کوئی اردو کی کتاب نہ پڑھے ورنہ یہ کمزوری آ جاتی ہے، پھر صحیح طریقے سے مسائل حل نہیں ہوتے. مثال کے طور ملا حسن ہے، حمداللہ ہے، قاضی مبارک ہے، وہ ہم بھی تیاری کرتے تو یہی اسے تیاری کرتے کہ جو وہاں پر لکھا ہو. حاشیہ معاشیہ دیکھتے، تکرار کرتے. استاد صاحب کو پتہ چل جاتا کہ اردو کی ان کے پاس ہے تو خوب حضرت علامہ مولانا
غلام محمد توسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو نامناسب سمجھا جاتا تھا. حضرت حضور قبلہ مولانا عطا محمد مدیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معیوب سمجھتے تھے کہ طالب علم میرا ہو اور اس کے پاس ایسی چیزیں موجود ہوں. وہ یہ سمجھ. اچھا اب یہاں پر یہ ہے، ایک طالب علم کہنے لگا استاد جی، میں کہا جی، کہتے دیکھو یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ گائیڈیں استعمال کرو. میں نے کہا بھائی وہ کیسے؟ کہتا آپ نے حدیث پاک استاد جی نہیں پڑھی؟ حضور پاک فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو مشکل پیدا نہ کرو. تو گائیڈ سے زیادہ آسان اور کیا چیز ہو سکتی؟ اب دیکھو اس نے اپنی فیور میں ایک چیز کو بیان کر دیا، حالانکہ اساتذہ کا مقصد اور ہے. ان کا مقصد یہ ہے تاکہ آسانی، پہلے صحبت جب بندہ جھیل لیتا ہے تو اس وقت آہستہ آہستہ اس کا زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. اب دیکھیں نا، اب اگر آپ پڑھنے کے بعد کسی کو سمجھائیں بھائی بشرط شے یہ ہوتا ہے، بشرط لا شے یہ ہوتا ہے، لا بشرط شے یہ ہوتا ہے، وہ کیا سمجھے گا؟ یہ سمجھنے کا جب موقع ہوتا ہے وہ وہاں پر سمجھنا ہوتا ہے. اب اسی طرح سے یہاں پر یہ ساری باتیں، اور اس میں بہت سی چیزیں ہیں یہاں پر مسلک کے حوالہ سے ہے، ضروریات ہے، حاجیات ہے، تحسینیات ہے. مگر آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. کہ یہاں پر جو میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں سب سے پہلے مصلحت کا اصول، نمبر 2 ہے تسہیل، نمبر 3 ہے تحفیظ الشریعہ، نمبر 4 اقدامات ایسے لیے جائیں جس کے اندر ہو تفہیم الشریعہ، شریعت کو سمجھانا بھی ہے. نمبر 5 ہے تکلیف المکلف بحسب استعداد ہی، استعداد کے مطابق کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنا. اور پھر 6 نمبر پر تنظیم الہوا بحسب حکم الالہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات کے اندر بھی تنظیم پیدا کی جائے. تنظیم الہوا، خواہشات کی تنظیم کرنا بحسب حکم الالہ، اللہ کے حکموں کے مطابق. اس کی اپنی جگہ ہیں، مقامات ہیں، مگر اتنا ضرور ہے کہ زندگی کے اندر ایک رنگ بھر لیا جائے. جو میں آخری باتوں کی طرف اب آ رہا ہوں، اللہ جل جلالہ خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے. اور جو مفتی، جو لوگ اللہ جل جلالہ کی خاطر کام کرتے ہیں ان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. صرف مفتی نہیں، اب مدرس دیکھ لیں، کتنے مسائل آپ ماشاء اللہ تقریباً مدرس ہیں. کتنی مرتبہ ہم پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، ایک چیز ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، لیکن جب پڑھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. میں ایک مرتبہ پڑھا رہا تھا، وہ واقعتاً مجھے نہیں آ رہا تھا. میں نے مطالعہ کیا، طالب علم بھی بڑے بڑے تھے، سال بھی میرا نیا تھا، تو نہیں، میں نے پھر مطالعہ کیا، پھر وہ لفظوں کی ترتیب نہیں آ رہی تھی، لفظوں کی ترتیب نہیں آ رہی تھی. مگر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ جس میں پڑھانے کے لیے بیٹھا اچانک، یہ ایسا مناظرہ رشیدیہ میں بھی ہوا. یہ اچانک کہاں سے آ جاتا ہے؟ یہ قدرت کی طرف سے اس بندے کے ساتھ اظہار محبت ہوا کرتا ہے. ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا ابو الیسر محمد ظفر اقبال خان فریدی، میں نے ابتدائی سبق انہی سے پڑھے. اللہ آپ کو جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. تو یہ ان کا بچہ محمود ظفر یہ داخل تھے کہ عیسائیوں کے اسپتال میں. عیسائیوں نے لٹریچر دیا، وہ دیتے ہیں، ان کی عادت ہے. میرے استاد محترم جذباتی ہو گئے، انہوں نے کہا توحید کا درس تو تمہاری تورات میں لکھا ہوا ہے جو تم نے یہ تھمائی ہے، تو تم یہ باتیں کرتے ہو. وہ عیسائی کہنے لگا جی کہاں لکھا ہے؟ یہ استاد محترم نے خود بات سنائی، کہتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ استاد صاحب کہتے ہیں میں اندر سے کہا میرے اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، اب تو ہی کرم فرما. استاد صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں وہی کچھ لکھا ہوا تھا جو میں نے انہیں بیان کیا تھا. یہ سامنے آپ کے مولانا عزیز بیٹے
علی عمران فریدی بیٹھے ہیں، یہ میرے بچوں کو انہوں نے بڑی خدمت کی ہے، بچیاں چھوٹی چھوٹی تھیں، بچے چھوٹے چھوٹے، وہ سب پوچھنے لگے کہ استاد محترم دادا ابو عیسائیوں کے ساتھ مناظرے کیا کرتے تھے، وہ کیسے ہوتے تھے؟ انہوں نے بتاتے رہے ایسے ہوتے تھے۔ بچوں کی تسلی نہ ہوئی، وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں کوئی ایسی تحریر مل جائے نا جس میں لکھا ہوا ہو کہ دادا ابو نے کیسے مناظرہ کیا، انہوں نے کیسے کیا، پھر وہ جو بندہ ہارنے والا ہے پھر اس نے لکھا ہو کہ میں ہار گیا ہوں۔ یہ آپ سامنے بیٹھے ہیں، قدرت کیسے کام کرتی ہے۔ ہمارے گھر میں الماری میں ایسے الماری بنی ہوئی ہے، اچانک ایک کتاب اوپر سے گری، بولنا ایسے اچانک کتاب گری ہے، جلدی سے بھاگ کر مولانا علی عمران وہاں پہنچے، ہو کتاب گر گئی۔ کتاب کو کھولا تو آگے وہ صفحہ تھا جو بابا جی قبلہ فرید الاسر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عیسائی سے مناظرہ ہوا تھا اور بابا جی قبلہ نے اسے شکست دی تھی، وہ سارا اس کاغذ پر لکھا ہوا تھا۔ یہ آپ کے سامنے یہ قدرت کام کرتی ہے، یہ قدرت کام کرتی ہے۔ جس وقت آپ ایک سفر طے کرتے ہیں مگر صرف اتنی بات ہے، وہ خود فرماتا ہے تفرغ لعبادتی، میرے بندے میری طرف آ، املأ صدرک غنی، میں تجھے اندر سے امیر کر دوں گا، واسد فقرک، اور میں تیری فقیری کے دھبے بھی دور کر دوں گا، ان لم تفعل، اور اگر تو میری طرف نہ آیا، ملأت یدیک شغلا، میں تجھے سخت مصروف کروں گا، مگر یاد رکھ ولم اسد فقرک، میں تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا۔ اسی عنوان سے ایک حدیث پاک ہے من انقطع الی اللہ عز وجل، دیکھیں پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنا مطمع نظر بالکل صاف رکھنا چاہیے۔ دنیا کے کتنے کام میں کوئی کیا نہیں ہو رہے، جو وعدہ ہم نے کیا ہے ہم اس کے مطابق چلیں۔ من انقطع الی اللہ عز وجل کفاہ اللہ کل مؤونہ، اور جو اللہ کی طرف دنیا سے کٹ کر رب سے جڑ جاتا ہے اللہ رب العزت اسے بے نیاز کر دیا کرتا ہے۔ کفاہ اللہ کل مؤونہ ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، جہاں کہیں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا رب ذوالجلال رزق روزی وہاں سے دیتا ہے، رزق روزی وہاں سے دیتا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا آزمائی ہوئی چیزیں ہیں، لیکن میرے ساتھ یہ وارداتیں مولانا ندیم صاحب اس کو اور زیادہ جانتے ہیں، چونکہ یہ میرا حساب کتاب کرتے ہیں جو کاپیوں کا۔ تو اللہ رب العزت ہمارا رزق کسی بندے سے توقع بھی نہ کریں، مفتی صاحب کسی بندے سے توقع بھی نہ کریں، کسی بندے سے رابطہ اس لیے قائم نہ کریں کہ یہ بندہ آپ کے ساتھ بہتر ہو جائے گا، معیشت بہتر ہو جائے گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی۔ کیا رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا واجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتجالسین فیّا والمتزاورین فیّا والمتبازلین فیّا؟ اللہ فرماتا ہے جو بندہ 4 خوبیاں پیدا کر لیتا ہے، کسی کے ساتھ محبت اس لیے کرتا ہے، ہم تو ڈر کر محبت کرتے ہیں او یار بےزتی نہ کر دے، نہیں، اس لیے محبت کی جائے اللہ راضی ہو جائے، کسی کے ساتھ بیٹھا اس لیے جائے اللہ راضی ہو جائے، کسی کے پاس جایا اس لیے جائے اللہ راضی ہو جائے، کسی پر خرچہ مرچہ اس لیے کیا جائے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے واجبت محبتی، تمہیں مبارک ہو کہ تیرے لیے میری محبت لازم ہو چکی ہے۔ آج یہ بات آخری بات جو ہے یہی ہے کہ اپنی توجہ ہم سیدھی رکھیں، جس کام کے لیے دیکھیں قوم نے، ملک نے، ملت نے ہمیں تیار کیا۔ میں بڑے پیار سے کہتا ہوں مفتی صاحبان، ایک آپ دورۃ الحدیث تک پہنچے، آپ نے کتنے پیسے خرچ کیے؟ یہ اللہ رب العزت کے مال کے ساتھ ایک بندہ تیار ہوا ہے، 10 سال 15 سال 20 سال اللہ کے مال کے ساتھ تیار ہوا ہے، اب اللہ کا مقروض نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ شخص مقروض ہے، اور یہ شخص جب تک اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں
حاضر ہو کر یہ نہیں کہہ دیتا میرے اللہ میں حاضر ہوں، حواس خمسہ ظاہرہ تو نے دی ہیں مگر حکمرانی تیری چلے گی۔ حواس خمسہ باطنہ اس سے مشترک ہے، اس سے خیال ہے، وہم ہے، حافظہ ہے، متصرفہ ہے۔ مولا یہ ساری قوتیں تو نے دی ہیں مگر اب یہ ساری کاروائیاں وہی ہوں گی جو تو چاہے گا۔ اور پھر ادھر سے رب ذوالجلال پھر ہماری دعوت کرتا ہے، آخری جملے ہماری دعوت کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ میرے بندے آ جا، تو مطمئن ہے، آ جا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو رب سے راضی ہو چکا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو چکا۔ اس لیے ہماری کفالت اللہ کے ذمہ ہے، اور میں بڑے پیار سے کہتا ہوں کفالت ہماری رب ذوالجلال کے ذمہ ہے کہ وہاں پر جو میرے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فرمایا مظہر فید یہ جو ہے نا عالم دین کا رزق یہ سرکاری رزق ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ سر بابا جی نے فرمایا یہ سرکار کی طرف سے آتا ہے، مدینے والے کی طرف سے آتا ہے۔ جب گورنمنٹ آف پاکستان یہ اپنے نمائندوں کو خالی نہیں چھوڑتی، خالی خولی نہیں چھوڑتی کہ بھئی اس کی اتنی تنخواہ ہے، بھئی اس کے اتنا اضافہ کرنا ہے، بھئی اس کی اتنی ڈگریاں دے دینی ہیں، بھئی یہ کر دینا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ والی سرکار اتنا خیال رکھے اور وہ والی سرکار وہ تو کہاں سے کہاں تک ہے، اور وہ تو اتنی بڑی سرکار ہیں کہ کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من رجل یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد سلامہ۔ اتنے شفقت کرنے والی، آج کسی کو سلام کہا جائے گورنمنٹ کے نمائندے کا وہ جواب دے نہ دے، مگر میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مجھے سلام کرتا ہے اللہ میری روح کو اس بندے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، حتیٰ ارد سلامہ، یہاں تک کہ میں بذات خود اس کے سلام کا جواب دیا کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ ہمارے حاج صاحب ٹیلی فون پر نکاح کی صورت کا ذکر کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے ایک بندہ بیٹا مثال کے طور پر عموماً ہوتا یوں ہے، بچی ہوتی ہے پاکستان میں، لڑکا ہے جی امریکہ میں، لوگ کیا کرتے ہیں آمنے سامنے ٹیلی فون کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ وہاں لوگ ہیں کچھ یہاں لوگ ہیں، یہاں سے مولانا صاحب کہہ دیتے ہیں اب دیکھیں یہ بھی تو کہ جی آپ نے فلاں دختر فلاں کو اتنے حق مار کے بدلے میں قبول کیا، وہ کہتے ہیں وہاں امریکہ میں بیٹھ، جی میں نے قبول کیا، مبارک 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 مبارک، لو جی نکاح ہو گیا، حالانکہ نکاح نہیں ہوا۔ یہ ضروری ہے۔ اب دیکھیں اس بندے کے پاس مصلحت کا سبق نہیں، اس نے نکاح پڑھ دیا، ہونا یہ ہے دو گواہ، جو لڑکی کی طرف سے اجازت لی جائے وہاں بھی وہی دو گواہ ہوں، اور انہی دو گواہوں کی موجودگی میں باہر بھی وہی دو گواہ ہوں، پھر نکاح درست ہوتا ہے، ورنہ نکاح درست نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹیلی فون پر اگر کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کیا جائے کہ کسی ذریعہ سے اس آدمی کے جو دور رہنے والا ہے وہ یہاں کسی کو اپنا نمائندہ بنا دے، وہ کہے بھئی تم میرے نمائندے ہو، آپ دیکھیے تو وہاں پر جو ہمارے کاغذ چھپے ہوئے ہیں نکاح نامہ، اس پر لکھا بھی ہوتا ہے بھی شوہر ہے یا اس کا نمائندہ ہے، آپ اس کے نمائندہ بن گئے۔ اب مولانا صاحب اس نمائندے کو کہتے ہیں بھئی تم دو گواہ ہو، اب یہاں پر رہو۔ اب یہ نمائندہ ہے وہ امریکہ والے بندے کا، جاپان والے بندے کا، تیونس والے بندے کا۔ اب دو گواہوں کی موجودگی میں جو لڑکی اجازت دے چکی ہے
اور ذرا تھوڑا سا یہاں بھی توجہ فرمائیں گے کہ ہم عموماً کہتے ہیں کہ لڑکی کو جا کر رجسٹر سامنے رکھتے ہیں، کیا آپ نے قبول کیا؟ حالانکہ یہاں بھی کہنے کی ضرورت ہے جی، کیا آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مار کے بدلے میں کر دیں، ہمیں اجازت ہے؟ یا جس نے باہر مولانا صاحب پڑھانے والے بیٹھے ہیں تو یا ان کا نام لیا جائے، بھئی آپ کا نکاح محمد عبد الرشید نے پڑھانا ہے، تو کیا محمد عبد الرشید کو آپ کی طرف سے اتنے حق مار کے بدلہ میں آپ کا نکاح وہ کر دیں فلاں بن فلاں سے؟ اجازت ہے؟ لو بیٹی اجازت ہے، یہاں پر سائن کر دیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کیا آپ نے بیوی بچی سے کہا جاتا ہے کیا آپ نے اسے قبول کیا؟ بھائی یہاں پر ایجاب تو ہوا نہیں، قبول کیسے آ گیا؟ ابھی ایجاب تو ہوا نہیں ہے، قبول کیسے آ گیا؟ ہاں اس سے اجازت لی جائے تو اجازت لے کر پھر کہا جائے کہ ہاں جی اجازت مل گئی ہے، وہ کہے گی جی۔ اور یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یہ میں 2-3 دن پہلے برے والا میں گیا، مولانا صاحب اچھے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا جی میں بچی سے اجازت آپ کے حوالہ سے لے کر آ گیا ہوں، اور میں نے کہا ہے کہ آپ کا نکاح مظہر فرید یہ فلاں بن فلاں کے ساتھ وہ پڑھانا چاہتے ہیں، کیا انہیں اجازت ہے؟ تو جی انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ میں نے کہا وہ 2 گواہ کہاں ہیں جہاں جن کی موجودگی میں اجازت ملی ہے؟ کہ جی یہ ہیں۔ پھر میں نے پڑھانا شروع کیا، غرض یہ کہ وہاں پر بچی سے پوچھ لیا جائے، پھر وہاں پر کہہ دیا جائے، لیکن ٹیلی فون پہ یوں صرف کر دینا اس کے ساتھ نکاح نہیں۔ 2 گواہ جو ہیں وہ پکے اس نکاح کے گواہ ہونے چاہیے، جو لڑکے کے جو نمائندہ ہے وہاں بھی ہوں اور لڑکی کی طرف بھی ہوں سے۔